بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سال شیب ابی طالب میں اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے۔ غلے اور سامان خورد و نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروختنی سامان آتا اسے مشرکین ایک لپک کا خرید لیتے تھے، اس لیے محصورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی۔ انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچے اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی سے باہر سنائی پڑتی تھیں۔ ان کے پاس مشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، اور وہ بھی پس پردہ، اور وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیائے ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے۔ وہ اگرچہ قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے، لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے کہ محصورین کے لیے کچھ خریدنا مشکل ہو جاتا۔ حکیم بن عزائم، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پاٹ گیا۔ وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو الخطری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھوپھی کے پاس گیہوں بھجوانے دیا۔ ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، تم اپنے بستر پر سو رہو۔ مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ اس محصوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے، حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی، اس کا ذکر پہلے بیان ہو چکا ہے۔ صحیفہ چاک کیا جاتا ہے۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے۔ اس کے بعد محرم سن 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اس عہد و پیمان سے راضی تھے، کچھ ناراض تھے۔ انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی۔ اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لؤی کا ہشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں چپکے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کرتا تھا۔ یہ زبیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ زبیر کی ماں عاتکہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی۔ اس سے کہا، زبیر، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ زبیر نے کہا، افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ اس نے کہا، اچھا، تو ایک آدمی اور موجود ہے؟ پوچھا، کون ہے؟ کہا، میں ہوں۔ زبیر نے کہا، اچھا، تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام مطعم بن عدی کے پاس گیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے، جو کہ عبد مناف کی اولاد سے تھے، مطعم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی۔ کہا کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی ہم نوائی کیوں کر کی؟ یاد ہے مطعم بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا۔ مطعم نے کہا کہ افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ ہشام نے کہا، ایک آدمی اور موجود ہے۔ مطعم نے پوچھا، کون؟ ہشام نے کہا، میں۔ مطعم نے کہا، اچھا، ایک تیسرا آدمی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا، یہ بھی کر چکا ہوں۔ پوچھا، وہ کون؟ کہا، زبیر بن ابی امیہ۔ مطعم نے کہا، اچھا، تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام بن عمرو
بختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسے مطعم سے کی تھی۔ اس نے کہا کہ بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ ہشام نے کہا ہاں۔ پوچھا کون؟ کہا زبیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی اور میں۔ کہا اچھا تو اب پانچواں آدمی ڈھونڈو اس کے لیے۔ ہشام ضمآ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا، اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے۔ اس نے کہا بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ ہشام نے اس بات میں جواب دیا، سب کے نام بتلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے، اور زبیر نے کہا میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں زبان کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زبیر بھی ایک جوڑا زیبتن کیے ہوئے پہنچا، پہلے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا مکے والو، کہ ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے، بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں، نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر ضمآ بن اسود نے کہا باخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی، ضمآ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفہ سے اور اس میں جو کچھ لکھا اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ہشام بن عمرو نے بھی اس طرح کی بات کہی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا ہوں، یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو چیز چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ سے اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتلایا گیا تو انہوں نے کہا آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھوک ختم ہوئی تو مطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا، کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، صرف بِاسْمِکَ اللہم باقی رہ گیا ہے، یعنی جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے، کیڑوں نے اسے نہیں کھایا۔ اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیہ تمام حضرات شیب ابی طالب سے نکل آیا۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیات میں ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَاتًا يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے تو رخ پھیر لیتے، کہتے یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے۔